بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آرٹیکل 21 قانون شہادت کے ضمن نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہوا ہے ضمن نمبر 1 کے بارے میں کہ آرٹیکل 21 کا ضمن نمبر 1 جس میں محرک، موٹیو اور تیاری یعنی پریپریشن کا ذکر تھا کہ کون سے واقعات وہ ایڈمیسیبل ہوں گے اگر کوئی ایسے واقعات ہے، ایسے ثبوت ہے جو واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے پیچھے چھپے ہوئے محرک کو ظاہر کرے یا یہ ظاہر کرے کہ وقوع کس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا پریپریشن کو ظاہر کرے، وقوع کی تیاری کو ظاہر کرے، ایسے واقعات ہے تو ایسی صورت میں وہ ایڈمیسیبل ہوں گے اور ان کو پولیس افسر اپنے کیس فائل میں ایسے ثبوتوں کو لے سکتا ہے اور عدالت میں بھی وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کہلائیں گے۔ ابھی ہم آرٹیکل 21 کا ضمن نمبر 2 پڑھیں گے جس میں طرز عمل کا ذکر ہے، کنڈکٹ کا ذکر ہے۔ اگر وہ کنڈکٹ وقوع سے پہلے کے ہو، وقوع سے پہلے یا وقوع کے بعد کا طرز عمل ہو تو وہ کنڈکٹ کب واقع متعلقہ ہوگا اور وہ کنڈکٹ کون سے اشخاص کا ہوگا۔ تو دیکھیں 3 اشخاص کا یہاں پر ذکر ہے، 3 اشخاص کے طرز عمل کا ذکر ہے، 3 اشخاص کے کنڈکٹ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آرٹیکل 21 کسی گواہ کی گواہی کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ زبانی گواہی دے یا ڈاکومنٹری گواہی دے، یہ کسی شخص، یہ 3 اشخاص کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ طرز عمل، چال چلن، ٹھیک ہے، کہ چال چلن کے ذریعے کس طرح کسی واقعے کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا کس طرح کسی واقعے کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آرٹیکل 21 کا ضمن نمبر 2 جس میں 3 اشخاص کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ 3 اشخاص کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے پارٹی میں مدعی اور ملزم فریق شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ایجنٹس، پارٹی کے ایجنٹس، تو پارٹی کے ایجنٹس میں نوکر بھی ہو سکتا ہے، ملازم بھی ہو سکتا ہے اور وکیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یا اس طرح یہ جو پارٹی ہے مدعی اور ملزم، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخص پارٹی کے ایجنٹس میں آ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مدعی اور مستغیث کو ڈالا گیا ہے، چونکہ پارٹی میں بھی مدعی اور مستغیث ہے، ملزم اور مستغیث ہے، لیکن یہاں پر مدعی کے لیے علیحدہ سے تیسرا ایک ضمن ڈالا گیا ہے، تیسری ایک جگہ دی گئی ہے کہ اس میں صرف مدعی اور مستغیث کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 اشخاص، پارٹی کے ایجنٹ اور مدعی یا مستغیث، ٹھیک ہے، اگر ان کا طرز عمل، وہ طرز عمل واقع متعلقہ ہوگا، اگر ان 3 اشخاص کا طرز عمل واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ پر اثر انداز ہو جائے۔ پہلے نمبر پر یہ 2 باتیں ہم ثابت کریں گے مثالوں کے ذریعے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ اگر ان 3 اشخاص کا طرز عمل واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ پر اثر انداز ہو جائے، یعنی اس کے فیور میں چلا جائے، یہ طرز عمل واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے حمایت میں چلا جائے تو پھر یہ ایڈمیسیبل ہوگا، یہ طرز عمل قابل ادخال ہوگا۔ اگر ان 3 اشخاص کا ایسا طرز عمل ہے جو واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کو متاثر کرے، اس کی مخالفت میں جائے، تب بھی ایسا ایویڈنس، ایسا طرز عمل ان 3 اشخاص کا وہ ایڈمیسیبل ہوگا۔ اس کو پولیس افسر اپنے کیس فائل میں بھی لے سکتے ہیں اور مجسٹریٹ کے روبرو بھی وہ قابل ادخال شہادت ہوگا وہ طرز عمل۔ اگر یہ جو طرز عمل ہے ان 3 اشخاص کا، اگر یہ وقوع سے پہلے کا ہو یا وقوع کے بعد کا ہو، وقوع سے پہلے کا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سابقہ چلن، کنڈکٹ، طرز عمل کا ذکر ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی گواہی دینے کی بات نہیں ہے، وہ پھر آخر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح طرز عمل کسی کہتے ہیں، مثالوں سے آپ کو ثابت ہو جائے گا۔ تو اگر پہلے کا کنڈکٹ ہے، وقوع سے پہلے کا طرز عمل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سابقہ چلن۔ اگر وقوع کے بعد کا طرز عمل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مابعد چلن، یعنی وقوع کے بعد کا چلن، طرز عمل، کنڈکٹ، یا وقوع سے پہلے کا سابقہ چلن تو پہلے کا اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ تو اس کی بیسک ڈیفینیشن تھی کہ یہ جو 3 اشخاص ہیں، پارٹی کے ایجنٹس یا مدعی، مستغیث، ان 3 اشخاص کا طرز عمل اگر واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ
کو پر اثر انداز ہو جائے، اس کے فیور میں چلا جائے، اس کے حمایت میں چلا جائے، اگر ایسا طرز عمل ہے تو وہ ایڈمیسبل ہوگا۔ اگر ان تین اشخاص کا ایسا طرز عمل ہے جو واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کو متاثر کرے، اس کے اگینسٹ میں چلا جائے، تب بھی ایسا طرز عمل ان تینوں اشخاص کا وہ ایڈمیسبل ہوگا، اگر ایسا طرز عمل وقوع سے پہلے کا ہو یا وقوع کے بعد کا ہو۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں جس کو ابھی ہم ثابت کریں گے مثالوں کے ذریعے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ ایسا طرز عمل ہو جو واقع تنقیح طلب پر اثر انداز ہو جائے، واقع تنقیح طلب واقع متعلقہ کو پروف کرنے کی طرف پیش قدمی اس کی ہو، اس طرز عمل کی جو پارٹی کے ایجنٹس یا مدعی مستغیث ایسا طرز عمل شو کرے، ظاہر کرے۔ تو پہلے نمبر پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ کیا چیز ہے ان تین اشخاص کا طرز عمل واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کو متاثر کرے، وہ کیا ہو سکتی ہے وہ باتیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے مثالوں سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ اے نے بی کو قتل کیا ہے۔ اب اس میں تنقیح طلب فیکٹ اینڈ ایشو اس میں یہ ہے کہ کیا واقعی اے نے بی کو قتل کیا ہے، جس کی بیس پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر ایسے ایویڈنس آپ کے ایسا کنڈکٹ ملزم کا یا ایجنٹس کا یا مدعی کا وہ آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اے بی کو قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیتا ہے، اے بی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کو اس کو جلا دیتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے وقوع کے بعد کا طرز عمل، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جلانا، اس کی جسم کو، اے کا بی کے جسم کو جلانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اے نے واقعی بی کو قتل کیا ہے، تو یہ طرز عمل یہ ایڈمیسبل ہوگا۔ اس طرح اگر اے بی کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو جاتا ہے تو فرار ہونا یہ بھی وقوع کے بعد کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر اے واقعی فرار ہوا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے بی کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح اگر اے بی کو قتل کرنے سے پہلے بامسلح ہو کر موقع واردات کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے یا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اے بی کو قتل کرنے سے پہلے موقع واردات کی طرف بامسلح ہو کر جاتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ واقعی اس نے اے نے بی کو قتل کیا ہے، اور یہ سابقہ چلن ثابت کرتا ہے، وقوع سے پہلے کا جو سابقہ چلن ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح اے بی کو قتل کرنے سے پہلے اس کی فصل کو جلا دیتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اے اور بی کے درمیان پہلے سے ایک محرک موجود تھا، ایک موٹیو موجود تھا، جس کو زمینی جائیداد کا مسئلہ وہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کی بیس پر، اس کی بنیاد پر اے نے بی کو قتل کیا ہے، تو یہ بھی سابقہ چلن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح وقوع کے بعد اے کا بامسلح ہو کر بھاگنا، ٹھیک ہے، وقوع سے آن دی اسپاٹ اگر وہ وہاں پر وقوع کر لیتا ہے، اے بی کو قتل کر لیتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگتا ہے، تو اس کا لوگوں کا اس کو دیکھنا اور پھر اس کے بارے میں گواہی دینا، یہ جو کنڈکٹ ہے، یہ جو طرز عمل ہے ملزم کا، اے کا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے واقعی بی کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد وہ روپوش ہونے کے لیے، فرار ہونے کے لیے بھاگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ما بعد کا چلن ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پر جو بات تھی کہ یہ تین اقسام، ملزم، مدعی یا ایجنٹس، اگر ان کا طرز عمل واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ پر اثر انداز ہو، جس طرح ان مثالوں سے ثابت ہو رہے کہ یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ طرز عمل ملزم کا یہ اثر انداز ہو رہا ہے واقعہ پر، واقع تنقیح طلب پر، واقع متعلقہ پر، تو ایسے طرز عمل یہ واقعات متعلقہ ہوں گے، یہ ایویڈنس متعلقہ ہوں گے، اور یہ عدالت میں قابل ادخال ہوں گے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پر جو بات ہے، پہلے نمبر پر تو ہم نے ذکر کیا کہ ایسا کنڈکٹ، ایسا طرز عمل جو واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ پر اثر انداز ہو جائے،
اس کے فیور میں آ جائے، جس طرح ہم نے مثالوں کے ذریعے بات کی۔ اب دوسرے نمبر پر ان تین اشخاص کا طرز عمل، ان کا کنڈکٹ اگر واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کو متاثر کرے، افیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت میں جائے، تو ایسا کنڈکٹ، ایسا طرز عمل بھی واقع متعلقہ ہوگا ان تینوں اشخاص کا، اور وہ عدالت میں ایڈمیسبل ہوں گے۔ اچھا، اب اس پر بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے واقعات ہو سکتے ہیں، ایسے کون سے طرز عمل ان تینوں اشخاص کے ہو سکتے ہیں جو واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے پر الزام ہے کہ اس نے بی کو زہر دیا ہے، ٹھیک ہے، اے پر الزام ہے کہ اس نے بی کو زہر دیا ہے۔ یہ واقع تنقیح طلب ہے کہ آیا کیا واقعی اے نے بی کو زہر دیا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ اب اگر اے کوشش کرتا ہے کہ بی کا میڈیکل معائنہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، کہ بی کا میڈیکل معائنہ نہ ہو سکے، اگر یہ کوشش کرتا ہے، اس کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے اے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے پہلی نمبر پر تو اے کا جو یہ طرز عمل ہے کہ میڈیکل معائنہ بی کا نہ ہو سکے، تو یہ جو واقع تنقیح طلب ہے، جو واقع متعلقہ ہے، اس کو متاثر کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایویڈنس ضائع ہو جائیں گے، رہ جائیں گے، تو یہ جو طرز عمل ہے اے کا، وہ متاثر کر رہا ہے واقع تنقیح طلب کو، واقع متعلقہ کو۔ تو یہ جو متاثر کر رہا ہے فیکٹ اینڈ ایشو کو، ریلیونٹ فیکٹ کو، تو یہ متعلقہ ہوں گے اور ایڈمیسبل ہوں گے۔ یا اس طرح اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو جھوٹی گواہی دینا، اس کا یہ طرز عمل اس گواہ کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ گواہ کو، وہ ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا یہ جھوٹا بیان دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ جو واقع تنقیح طلب ہے، واقع متعلقہ ہے، اس کو متاثر کر رہا ہے، تو یہ بھی ریلیونٹ ہوں گے، یہ بھی متعلقہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص گواہی دینے سے انکار کرتا ہے، تو دیکھیں اگر وہ گواہی نہیں دیتا تو اس سے کیس مقدمہ جو بھی ہے، فوجداری، دیوانی، وہ کمزور اس کے ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا یہ جو گواہی نہیں دے رہا ہے، تو اس کا یہ عمل، یہ طرز عمل، یہ واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کو متاثر کر رہا ہے، تو اس کا یہ طرز عمل بھی جو کہ متاثر کر رہا ہے واقع متعلقہ کو، واقع تنقیح طلب کو، یہ بھی ایڈمیسبل ہوگا۔ اس طرح اگر عدالت کسی شخص کو دستاویز کی فراہمی کے بارے میں وہ نوٹس اس کے پیچھے بھیجے، اور وہ اس کے نوٹس کے باوجود وہ شخص دستاویز فراہم نہیں کر رہے، تو اس شخص کا یہ کنڈکٹ، یہ طرز عمل، یہ واقع تنقیح طلب، واقع متعلقہ کو متاثر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کا یہ کنڈکٹ جو کہ متاثر کر رہا ہے پرنسپل فیکٹ کو، تو یہ بھی واقعہ متعلقہ ہوگا اور قابل ادخال ہوں گے۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں طرز عمل پر، کنڈکٹ پر، کہ کنڈکٹ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، کنڈکٹ طرز عمل میں کسی شخص کا بیان شامل نہیں ہے، کسی شخص کا زبانی تحریری بیان اس میں شامل نہیں ہے۔ کنڈکٹ کہتے ہیں جو کوئی شخص کچھ کر رہا ہو تو یہ کنڈکٹ ہے، یعنی کسی شخص کا حرکت کرنا، اس کے حرکات، یہ طرز عمل ہے اس کے۔ تو طرز عمل، کنڈکٹ، اگر وہ وقوع کے پہلے کا ہو، اگر وہ وقوع کے بعد کا ہو، کسی بھی شخص کا جو اس کے حرکات ہے، اس کا زبانی بیان نہیں، کسی شخص کا تحریری بیان نہیں، تو یہ کنڈکٹ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گواہی دے جس سے اس ملزم کی، اس گواہ کا، مدعی کا کنڈکٹ ظاہر ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ ایڈمیسبل ہوگا۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر ایک گواہ یہ بیان دیتا ہے کہ وقوع کے 1 گھنٹے بعد اس نے ملزم کو بامسلح، اس کے خون آلود کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور 1 گھنٹہ بعد اس نے ملزم کو فلاں جگہ پر بامسلح ہو کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی اس کا یہ بھاگنا، یہ اس کا کنڈکٹ ہے ملزم کا، جو گواہ ثابت کر رہے اپنی گواہی سے، تو ایسا کنڈکٹ پھر ایڈمیسبل، ایسا بیان پھر ایڈمیسبل ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو کنڈکٹ کی بات ہے، تو یہ بیان زبانی، تحریری، دستاویزی، ٹھیک ہے،
یا قرائنی شہادتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ کنڈکٹ طرز عمل ہے ان تین اشخاص کا، پارٹی کا، پارٹی کے ایجنٹس کا، مدعی کا، مستغیث کا، ٹھیک ہے، کہ وہ کنڈکٹ کے ذریعے، طرز عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کا وجود ہے، یا اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے فیکٹس ہے، اس طرح کی ایویڈنس ہے، تو ان کو پولیس افسران لے بھی سکتے ہیں اپنے کیس فائل میں، اور عدالت میں وہ ایڈمیسبل بھی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو کنڈکٹ طرز عمل کی بارے میں ہم نے بات کی، اگر وہ وقوع سے پہلے کی ہے، وقوع کے بعد کی ہے، ان تین اشخاص کا، اگر وہ واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں یا اس کو متاثر کر رہے ہیں، تو وہ ایڈمیسبل ہوں گے۔ اس پر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا آرٹیکل یا کوئی نیا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔